قرآن مجید بلکہ ان کی احتیاط کا عالم یہ ہے کہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنے مرید کو ایک صندوق دیتے ہیں اور فرمایا بیٹا اس کو اٹھا لو اور دریائے دجلہ کی موجوں کے سپرد کراؤ اور سنو اس کو کھول کر بھی دیکھنا اس کے اندر ہے کیا۔ کامل مرید وہی ہوتا ہے جو شیخ کے راز کی حفاظت کرے۔ مرید نے صندوق اٹھایا اور دریائے دجلہ کی موجوں میں پھینکنے کے لیے کنارے پہ پہنچا۔ جب اس نے وہ صندوق پھینکا تو کیا دیکھتا ہے کہ پانی راستے چھوڑ دیتا ہے اور بڑے ادب سے اس صندوق کو اپنی آغوش میں سمیٹ لیتا ہے۔ مرید نے واپس آ کر حضرت سے کہا حضرت اگر یہ منظر میری آنکھیں نہ دیکھتی تو میں کبھی بھی یہ سوال نہ کرتا کہ اس صندوق میں کیا ہے، مجھے کیا غرض اس بات سے، لیکن چونکہ میری آنکھیں ایک ایسا منظر دیکھ چکی ہیں کہ جب تک آپ راز سے پردہ نہیں اٹھائیں گے میری تشویش ختم نہیں ہوگی۔ اس صندوق میں تھا کیا، اس کے لیے پانی نے بھی راہیں دے دی، اور اگر وہ کوئی اتنی ہی بابرکت شے تھی تو آپ نے پھینکوا کیوں نہیں؟ یہ ایک معمہ ہے جو مجھ سے حل نہیں ہو رہا۔ تو شیخ نے فرمایا بیٹے تم نے ایک منظر ہی ایسا دیکھا ہے، بتاؤں گا نہیں تو تمہیں تسلیم نہیں ہوگی۔ سنو، میں نے 12 سال کی محنت شاقہ سے تصوف کے رموز و غوامض اور اثرات پر ایک کتاب لکھی اور پھر 12 سال اس کی نوک پلک سنوارتا رہا کہ اس کا کوئی جملہ شریعت کے مزاج سے متصادم نہ ہو۔ پھر 12 سال سوچتا رہا میں اس کتاب کو لوگوں تک پہنچاؤں کہ نہ پہنچاؤں۔ آج 36 سال کا عرصہ بیت گیا، میں نے سوچا ہے قرآن کے ہوتے ہوئے لوگوں کو جنید کی کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ میری 36 سال کی کمائی ہے جو تم دریا خود کرائے۔ تصوف کے شہنشاہ، علم کے کوہ گراں، وہ فرماتے ہیں کہ اس احتیاط سے کہ اس کو قرآن مجید کے مقابلے میں سمجھ نہ لیا جائے اور ترجیح نہ لوگ دے دیں، تو میں نے اس کتاب کو دریا خود کروا دیا۔ آج ہر شخص جو ٹیڑھی میڑھی لکیریں کھینچ لے اور وہ بھی سمجھتا ہے کہ میری باتیں حرف آخر اور اس سے تشدد اور فرقہ بندی کو فروغ ملتا ہے، تو قرآن مجید کے ساتھ جب امت جڑتی ہے تو پھر حقیقی معنی میں امت بنتی ہے۔ وہ شرق میں بسنے والے ہوں یا غرب میں بسنے والے ہوں، زبان کوئی ہو اور ان کی جغرافیائی صورتحال کوئی بھی ہو، چونکہ جب تھیوری ایک ہے تو پریکٹیکل بھی ایک آئے گا۔ اس لیے جن لوگوں نے کام کیا قرآن مجید پر، انہوں نے اسلام کی وہ شکل پیش کی جو رسول اللہ لے کر کے آئے۔ تو آج آئیے اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ممدوح صاحب عرص حضور ضیاء الامہ نے وہ مصنف کتب کثیرہ بن سکتے تھے، درجنوں نہیں سینکڑوں کتابیں لکھ کر کے اس فہرست میں اپنا نام لکھوا سکتے تھے، لیکن انہوں نے کام جو کیے تھے وہ متعین کام کیے تھے۔ ایک تو انہوں نے قرآن مجید پہ کام کیا اور قرآن مجید کی روح کو جو ہے وہ لوگوں کے قلب و اذہان میں اتارنے کے لیے آپ نے ساری محنت اور تگ و تاز اور جد و جہد، ایک تو ان کا یہ کام ہے، اس لیے کہ اگر قرآن لوگوں تک پہنچ جاتا ہے تو پھر صحیح معنی میں امت واحدہ بن کے ابھرتی ہے۔ گر تو بھی خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ اقبال علیہ الرحمہ نے کہا کہ اگر تو مسلمان بن کے جینا چاہتا ہے تو میں تجھے 2 ٹوک بات بتاؤں کہ پھر قرآن کے بغیر تو ایک لمحہ بھی زندگی بسر نہیں کر سکتا ہے۔ بلکہ قرآن مجید کی مدح میں گفتگو کرتے ہوئے آخر میں کہا فاش می گوئم آنکھ درد دل مزمرز این کتابیں دیس چیزیں دیگرز۔ اگر میں کھل کے بیان کر دوں جو میرے سینے میں مستور ہے اور چھپا ہوا ہے، یہ کتاب نہیں ہے، یہ کوئی اور ہی چیز ہے۔ یہ زندگی بخش کے کتاب ہے، یہ حیات آفری کتاب ہے، یہ بنی نوع انسان کو پستیوں سے اٹھا کر بلندیوں تک پہنچانے کی ضامن ہے یہ کتاب۔ لیکن افسوس ہم نے اس کتاب کو ان مقاصد کے حصول کے لیے تلاوت ہی نہیں کیا۔ یہ کتاب ہدایت تھی، یہ صحیفہ رحمت ہماری زندگیوں کو مالک کی چوکھٹ پہ لا کے کھڑا کر دیتا اور ہمیں امت واحدہ بنانے میں قرآن مجید جو کردار ادا کرتا تو آج ہم تشدد و افتراق میں مبتلا نہ ہوتے، لیکن ہم نے اس کو کتاب ثواب سمجھا۔ بلکہ اقبال کا یہاں لہجہ دیکھیے کتنا دل آویز ہے۔ ببند صوفی و ملا اسیر حیات از حکمت قرآن گیر و آیاتش ترا کار جزی نیز کہ از یاسین او آساں بمیری۔ کہتا تو نے جاہل صوفی اور کاہل ملا سے ایسا انہوں نے ایسا پھندا تیرے اوپر ڈالا
کہ تجھے اس کتاب رحمت کے نور سے محروم کر دیا اور اس کتاب زندہ کے پیغام سے تجھے دور کر دیا. اب تیری حالت یہ ہے تو اس کتاب کو اگر اپنے ساتھ جوڑے ہوئے بھی ہے تو صرف اس حالت میں اس سے تو اتنا فائدہ حاصل کر رہا ہے جب تیرے بوڑھے کی روح اٹک جاتی ہے تو سورہ یاسین لے کے بیٹھ جاتا ہے کہ میں تلاوت کروں اور اس کی روح آسانی سے نکل جائے. اقبال کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کی روح آسانی سے اس طرح نکل سکتی ہے، لیکن مجھے دکھ اس بات پہ ہوا کہ تو نے قرآن سے بھی مرنے کی راہیں تلاش کی، کاش اس قرآن سے جینے کے راستے تلاش کر. یہ تو زندہ کتاب تھی، یہ تو کھڑا کر دینے والی تھی، یہ تو امت کی نہضت کی ضمانت تھی، یہ تو امت کی نشاط کا ذریعہ تھی، یہ تو امت کو امت واحدہ بنانے والی تھی. لیکن تو نے اس کتاب ہدایت کو بھی، اس کتاب نور کو بھی تو نے صرف اپنے بوڑھوں کی روح کے قبض کی آسانی کے لیے استعمال کیا. کاش اس قرآن کو تو کتاب زندہ سمجھ کیا، کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت لا یزال است و قدیم. تو صاحب حضرت ضیاء الامہ علیہ الرحمہ نے اپنے کام کو مرکوز کر دیا قرآن مجید کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے. اور دوسری بات جس پر آپ نے بہت زور دیا اور جس پر آپ نے اپنی ضیاء النبی کے نام سے عالی نسب تصنیف چھوڑی، جس کو پڑھنے والے حضور کی محبت اور حضور علیہ السلام کی الفت کے اسیر ہوتے چلے جاتے ہیں. یہ کتاب ایسی نہیں ہے، ہم نے بہت سیرت کی کتابیں پڑھی، پڑھتے ہوئے تاریخ کی کتاب کا گمان ہوتا ہے کہ جس کا یہ کوئی تاریخ کی کتاب ہو. شاید شعوراً وہ اس بات سے آگاہ نہیں کہ سیرت اور تاریخ کے اندر فرق ہوا کرتا ہے، لیکن جس طرح سے حضور ضیاء الامت نے سیرت النبی کے اندر حضور علیہ السلام کی سیرت کے رنگ بھرے ہیں، گویا سطروں کے اندر چراغ رکھے ہوئے ہیں، لفظ لفظ روشنی بانٹتا ہے، حرف حرف نور دیتا ہے. اور جب کوئی ضیاء النبی پڑھتا چلا جاتا ہے، سینے میں ایمان کی حرارت موجود تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آنکھیں آنسوؤں کا خراج پیش نہ کریں، اور دل حضور کی محبت کا اسیر ہوتا چلا جاتا ہے. اور سیرت کا حق بھی یہی ہے اور سیرت کا انداز بھی یہی ہونا چاہیے. تو انہوں نے اس امت کے علاج کو دریافت کیا کہ یہ امت حضور کی ذات سے جب دور ہوگی تو یہ امت نہیں بن سکے گی. اقبال نے اس یہاں اپنے لہجے میں ایک بات کہی تھی، عہد ماں مارا دے ماں بیگانہ کر از جمال مصطفیٰ بیگانہ کر. لوگوں اس دور کی تشریفی یہ ہے کہ اس دور نے ہمیں ہم سے دور کر دیا. کیوں دور کر دیا؟ کہ ہمیں حضور کے جمال سے دور کر دیا، حضور کے حسن سے دور کر دیا. جب جمال محمد مصطفیٰ سے امت دور ہو جائے تو امت کے پلے کچھ بھی نہیں رہتا. امت بنتی ہی تب ہے جب زلف پیغمبر کی اسیر بن جاتی ہے. حضور کی قربت امت کو امت بناتی ہے. کیوں بلے صد برگ مارا دو یکیس، او کے جانے ای نظاموں او یکیس، مست چشمے ساکیے بتہاستیں در جہاں مثل میں بھی ناستیں. ہم حضور علیہ السلام کے دم سے میری اور آپ کی قربت کا کیا سبب ہے؟ عالی مرتبت علماء کرام، ہمارے سیاسی زعماء اور جتنے لوگ بیٹھے ہیں، آپ ان سے پیار کرتے ہیں. یہ محبت کا ربط کس بنیاد پہ قائم ہوا؟ وہ کون سی چیز ہے جس نے ہمیں باہم جوڑ دیا؟ تو میرے استاد جھوم کے پڑھا کرتے تھے، محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے، محبت اصل ہے ان کی، نہ تیری ہے نہ میری ہے. یہ وہ سریش ہے جو جوڑ دیتی ہے اور امت کو امت بناتی ہے. اور دشمن نے یہی کوشش کی کہ کسی طرح سے حضور کی ذات سے دور کر دیا جائے. عہد ماں مارا دے ماں بیگانہ کر از جمال مصطفیٰ بیگانہ کر. آپ اگر تاریخ پڑھیں تو آپ دیکھیں گے خلق قرآن پہ بحث ہوئی، گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر یا نہیں کافر، اس پہ بات ہوئی، اور موضوعات پہ بات ہوئی. آپ جتنے بھی کلامی مسلک ہیں ماضی میں دیکھ لیں، لیکن کبھی حضور کی ذات پر بات نہیں ہوئی. اول من انکر التوسل والاستغاثہ والنداء هو ابن تیمیہ. سب سے پہلا شخص، امام نبہانی نے شواہد الحق میں لکھا ہے، پہلا شخص جس نے توسل سے، استغاثے سے اور ندا سے انکار کیا وہ ابن تیمیہ تھا. اس سے قبل امت میں اسلام کا فتنہ موجود نہیں تھا، اس لیے کہ لوگ حضور کی چوکھٹ پہ حاضر ہوا کرتے تھے اور حضور کو نجات دہندہ سمجھتے تھے. جب ضرورت باقی نہ رہے گی تو چوکھٹ پہ کیوں کوئی حاضر ہوگا؟ تو استغاثہ اور توسل کا انکار کر دیا.
اور یہ پہلا فتنہ نمودار ہوا، اور پھر اس کے بعد ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بات شروع ہو گئی، اور نتیجہ یہاں تک پہنچا آج ہم جس عہد نافرجام میں جی رہے ہیں، کیا یہ دن بھی ہمیں دیکھنے نصیب ہونے تھے؟ یہ دن بھی ہماری قسمت میں تھے کہ ہمارے پیغمبر کے خاکے تراشے؟ یہ گھڑیاں بھی ہمارے مقدر میں لکھی ہوئی تھی، یہ لمحے بھی آنے تھے؟ ماضی میں ایسا کبھی نہیں ہوا تھا، اس لیے کہ امت حضور کے ساتھ جڑے تو امت بنتی ہے۔ اگر آپ مجھے پوچھیں کہ دین کا خلاصہ کیا ہے اور دو لفظوں میں خلاصہ بیان کرو، تو میں اقبال کا لہجہ اتار دوں گا۔ اقبال نے کہا تھا دین سراپا سوختن اندر طلب، دین سراپا سوختن اندر طلب، انتہائش عشق آغازش ادب۔ طلب محبوب میں تڑپنے کا نام دین ہے، جو ادب سے شروع ہوتا ہے عشق پہ ختم ہو جاتا ہے، اور جو دین ادب سے شروع ہو کے عشق پہ ختم نہیں ہوتا وہ دین ہی نہیں ہے۔ عشق ہی ابتدائے ذات، عشق ہی انتہائے ذات، عشق نہ ہو تو شرح دین بت کدا تصورہ، کچھ باقی نہیں بچتا۔ تو ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرنے کی بدکاری کی گئی، اور جن لوگوں نے امت کے مرض کی تشخیص کی، ابھی ایک لفظ یہاں بولا جا رہا تھا نباز اثر، تو اثر کی نبض پہ حضور ضیاء الامت نے ہاتھ رکھا، اور مصنف کتب کثیرہ بننے کی بجائے ایک قرآن پہ کام کیا، اور دوسرا کام انہوں نے حضور کی سیرت پہ کیا، تاکہ یہ زمانہ میرے رسول کی زلفوں کا اسیر ہو جائے۔ حضور کی غلامی اس کے رگ و ریشہ میں جب محو نفوذ ہو جائے گی، کیونکہ محبت انسانوں کو، امت کو باہم جوڑتی ہے۔ یہاں میں ایک جملہ اور رک کے کہوں گا، دنیا کی جتنے بھی محبتیں ہیں یہ رقیب پیدا کرتی ہیں، ایک کے دو چاہنے والے آپس میں رقیب ہوتے، یہ میرا محبوب ہے تم نے کیوں دیکھا، لڑائی کی نوبت آ پہنچی، قتل و غارت تک معاملہ پہنچا۔ حسن ہی اتنا قلیل ہے کہ صرف ایک کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، دوسرا آیا نہیں، لڑائی ہوئی نہیں۔ یہ دنیا کی محبتیں رقیب پیدا کرتی ہیں، ایک کے دو چاہنے والے آپس میں رقیب ہوتے ہیں، لیکن میرے محمد عربی کے چاہنے والے آپس میں حبیب ہوتے ہیں۔ دل بمحبوب حجازی بستائیں، دل بمحبوب حجازی بستائیں، زین جہت با یک دیگر پیوستائیں۔ ہماری محبت کا سبب ذات رسالت مآب، دل بمحبوب حجازی بستائیں، زین جہت با یک دیگر پیوستائیں، چون گلے صد برگ مارا ہو یکیر، او کے جانے ای نظاموں او یکیر، مست چشم ساقی بدہاستیں، در جہاں مثل مومی ناستیں۔ ساری محبتیں رقیب پیدا کرتی ہیں، حضور کی محبت حبیب پیدا کرتی ہے۔ چاہتوں کا نور پھیلنا شروع ہو جاتا ہے، بلال حبشے سے ہے، سہیب روم سے ہے، سلمان فارس سے ہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ مکہ المکرمہ سے ہیں، اور حضرت سعد مدینہ المنورہ سے ہیں، لیکن ایک قومیت کا تشخص ابھرتا ہے۔ یہ قومیت وجود میں نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آتی ہے۔ اس لیے اقبال نے بھی کہا تھا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ دہر میں روشنیاں ہوں گی تب جب حضور کے دامن سے لپٹ جائیں گے۔ تو کہا کہ دی سراپا سوختن اندر طلب، اللہ اکبر، انتہائش عشق آغازش ادب۔ تو جب یہ بدکاری کی گئی کہ حضور کی ذات سے لوگوں کو الگ کر دیا جائے، اور پھر اس کا نتیجہ فرقہ بندی ہوگی، اور حضور کی ذات پر، حضور علیہ السلام کے حوالے سے جب اوہام پیدا کیے جائیں گے، حضور کے حوالے سے جب عقیدوں میں تزلزل پیدا کیا جائے گا، پھر نتیجہ یہی ہوگا کہ وہ وارفتگی، وہ محبت، وہ شوق فراوہ موجود نہیں رہے گا، اور جس کے نتیجے کے اندر امت کمزور ہو جائے گی، اور ان کو بے یقینی کا مرض لاحق ہو جائے گا، جس کو اقبال نے کہا تھا سن ہے تہذیب حاضر کے غلام، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ آج قوم کو بے یقینی میں مبتلا کرنے کی جب سازش کی جا رہی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ضیاء النبی ایک ایسا روشنی کا منبع و مصدر ہے، ایک ایسا جلتا ہوا چراغ ہے کہ جب آپ اس کو کھولتے ہیں تو روشنیاں پھوٹنے لگتی ہیں، اجالے نکلنے لگتے ہیں، اور سطر نور بانٹتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور جب اس سیرت کی خوبصورت کتاب کو آپ پڑھتے ہیں تو آپ کا دل حب رسول سے سرشار ہو جاتا ہے۔ تیسری بات جو میں نے کہی اور میری گفتگو اختتام کی طرف چلی جائے گی، حضرت عبداللہ بن عون کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے چاہنے والے اور میں اس دنیا پہ رہ کے یہ تین کام کر جائیں تو ہمارے لیے کافی ہے۔ ایک تو لوگوں کو قرآن کی طرف لے کر آئیں، دوسری بات لوگوں کو حضور کی سنت اور حضور کی سیرت کی طرف لے کے آئیں، اور تیسرا کام
میرا کرنے کا یہ ہے جو میں ارادہ رکھتا ہوں اور اپنے متبعین اور اپنے محبین اور اپنے ساتھیوں سے جس کی توقع رکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ میری زبان سے کسی کے لیے کلمہ خیر کے علاوہ کچھ نہیں۔ آج ہماری تقریریں، آج ہماری تحریریں، آج ہماری تدریس تشدد و اختلاف کے بیج بونے لگے اور امت پہلے ہی ٹکڑے ٹکڑے اور فرقہ فرقہ ہو، اور پھر ہم نئی فرقہ بندی کی بنیاد فراہم کر رہے ہوں اور اس طرح سے ہم ایک دوسرے پر تان و تشنیع کے تیر برسا رہے ہوں، تو اس ماحول کے اندر ہم دیکھتے ہیں ضیاء النبی ہو یا ضیاء القرآن ہو یا سنت خیر الانام ہو، یہاں کس دردمندی کے ساتھ لوگوں کو حضور کی دہلیز پہ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ لفظ چبھتے ہوئے نشتروں کی طرح اور تیروں کی طرح نہیں ہے، بلکہ یہ وہ شخص جو احساس زیاں بھی کھو بیٹھا ہے اور اس کا کارواں بھی لٹ چکا ہے، اس کو بتایا جا رہا ہے کہ تم نے کس طرح اپنے لٹے ہوئے قافلے کو دوبارہ آسودہ منزل کرنا ہے اور کس طرح تم نے جو ہے وہ امت واحدہ بننا ہے۔ تو گویا یہ تیسرا کام اگر ہم دیکھیں تو ہمیں جو ہے وہ حضور ضیاء الامت کی صورت کے اندر ان کے کام کی شکل کے اندر نظر آتا ہے۔ تو یہ تین لوگ یا بیگانے کو بیگانے رہے، اپنے کو اپنے رہے، انہوں نے بیگانوں کے لیے بھی جو ہے وہ الفاظ کا چناؤ اتنا خوبصورت کیا ہے اور لہجے میں اتنا درد اور اتنی محبت اور اتنی مٹھاس رکھی ہے کہ وہ بھی میرے حضور کی زلفوں کے اسیر ہو جائیں۔ ان کے لیے بھی چبن اور ان کے لیے بھی تانوں کے انداز سے بلایا نہیں گیا ہے، بلکہ اسلام کا جو طریق حکمت ہے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اس کی عملی تصویر پیش کی ہے۔ کس کو پتھر مارے ناصر کون پر آیا ہے، دل کے شیش محل میں ایک ایک چہرہ اپنا لگتا ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کا کوئی بھی مکتبہ ہو جہاں اردو سمجھی یا بولی جاتی ہے، چاہے کوئی جیسے بھی جو ہے وہ مزاج رکھتا ہو، وہاں ضیاء القرآن اور ضیاء النبی ضرور موجود ہوگی۔ یہ سچائی مانی نہیں جاتی، سچائی اپنا آپ منوا لیتی ہے۔ اور آج کی اس تقریب رحمت کی وساطت سے میں اللہ کی بارگاہ میں آپ سارے لوگوں کی آمین کے ساتھ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ حضور ضیاء الامت کے درجے مزید بلند فرمائے اور ان کے مشن کو، ان کی فکر کو مزید فروغ عطا فرمائے۔ دنیا آخرت کی برکتیں اللہ ہم سب کی زندگیوں میں اتار دے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم